اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پروانے ہیں شمع باغ ہرا کے، فدائے نبی اور مقرب خدا کے، نمونے ہیں یہ سیرت انبیاء کے، یہ پتلے وفا کے، یہ پیکر حیا کے۔ محترم صدر مجلس، ساتھ محترم اور میرے ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر مجلس اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں جس گلشن محمدی کے پھول کی خوشبو بکھیرنے چلا ہوں وہ کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضرات محترم، جب میں نے حضرت ابو بکر صدیق کی ہستی کی شان کا مطالعہ کیا تو ایک سوال ذہن پر ابھرا کہ ہجرت کے موقع پر آپ نے اپنی رفاقت کے لیے حضرت ابو بکر کو کیوں منتخب کیا؟ اس کا انداز اس جواب میں ملا کہ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر، جو سب سے پہلے صحابی کہلایا ابو بکر، جو سب سے پہلے مومن کہلایا ابو بکر، سب سے پہلے جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں میں رکھے ابو بکر، جس نے بلال کو آزاد کروایا ابو بکر، جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا ابو بکر، آقا چل کر جس کے دروازے پر گئے ابو بکر، آقا کو جس نے اپنے کندھے پر اٹھایا ابو بکر، جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا ابو بکر، آقا کو جس نے اپنی گود میں سلایا ابو بکر، جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا ابو بکر، جو غار سے سب سے پہلے باہر آیا ابو بکر، جو قبا کے مقام پر سب سے پہلے پہنچا ابو بکر، جس نے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کیا ابو بکر، جس نے ریاض الجنہ کا ٹکڑا خرید کر دیا ابو بکر، جس نے مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی ابو بکر، جو بدر میں آقا کے ساتھ آیا ابو بکر، جس نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا ابو بکر، جس نے عثمان کو روانہ کروایا ابو بکر، آقا کی زندگی میں جس نے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز کروائی ابو بکر، آقا کی وفات کے بعد جس نے امت مسلمہ کو سنبھالا ابو بکر۔ حضرات محترم، آپ حضرت ابو بکر صدیق کی ہستی کی شان کی ایمانی حالت کا اندازہ لگائیں کہ جب فخاص وحی الہی نے اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑایا تو برداشت نہ کر سکے اور اس کے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا اور کہا، فخاص وحی الہی، اگر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیری گردن تن سے جدا کر دیتا۔ حضرات ذی وقار صدیق کی صداقت کی گواہی عرش والے نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہہ کر دی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی رفاقت کا تذکرہ کیا، انت صحابی علی الحوض والصحابی فی الغار۔ حضرات محترم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، اور کہیں جنت کی ضمانت دیتے ہوئے یوں فرمایا، اے ابو بکر، تم میری امت کے وہ فرد ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل کیے جاؤ گے، اور جس کے لیے زبان نبوت سے آواز آئی، اے ابو بکر، تم وہ شخص ہو جس کو کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اور سن لو صدیق کی شان میں گستاخی کرنے والوں، جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی ہوگا میں صدیق کی شان بیان کرتا رہوں گا۔ اپنے جسم کو چھلنی کروانا تو گوارا کر سکتا ہوں لیکن صدیق کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ جس کو صدیق ذات خداوندی نے کہا، جس کو صدیق ذات خداوندی نے کہا اور اسی کو صدیق مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ اشرف الانبیاء نے کہا، صادقین اور اولیاء نے کہا، میں بھی کہتا ہوں کہ صدیق صدیق ہے، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو صدیق کو صدیق نہ مانے وہ زندیق ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔